اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی مانند گردش کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ مخلوق جسم لطیف کی مالک ہے، لہٰذا ہم مادی طور پر انہیں دیکھ نہیں پاتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر پاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنات اور شیاطین انسان کے بدن میں داخل ہو کر بالکل جذب ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو کچھ یوں ہے کہ جس طرح جلتے ہوئے کوئلے میں آگ، یا گیلی ریت، یا کپڑے میں پانی، یا بجلی کی تاروں، یا مقناطیس برقی اور مقناطیسی لہریں، یا دودھ میں پانی، یا پانی میں نمک و شکر، یا ہوا میں خوشبو اور بدبو وغیرہ مکمل طور پر جذب ہو جاتی ہے، اسی طرح جن اور شیاطین انسان کے جسم میں داخل ہو کر مکمل طور پر جذب ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کی فکر اور دل پر وسوسے کے رستے سے حاوی ہو جائے۔ وہ انسان کے دل میں کس طرح وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس کی کیفیت اور طریقہ اگرچہ پوری طرح ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بات مشاہدے سے البتہ ثابت ہے کہ انسان کی اپنی طبیعت اور اس کا ذاتی میلان ان وسوسوں کو دل میں جگہ دینے میں بہت حد تک مدعو و معاون ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وسواس الخناس سے مراد یہ ہے کہ شیطان ابن آدم کے دل پر جمع رہتا ہے۔ یوں ہی اس سے بھول یا غفلت ہوئی، شیطان وسوسے پیدا کرنے لگتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ چونکہ جسم میں دل ہی ایک ایسی مرکزی جگہ ہے جو اگر درست ہو جائے تو پورا جسم درست، اور اگر یہی فساد کی نظر ہو جائے تو پورا جسم فساد کی آماج کا بن جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار، جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہی خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جسم کا یہ حصہ دل ہے۔ لہٰذا شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس دل میں وسواس پیدا کر کے انسان کو گمراہ کرے، اور یہ وسوسہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت امام ابن کمیم رحمۃ اللہ یوں بیان کرتے ہیں، وسوسے کی اصل وہ خفیہ حرکت یا آواز ہے جو محسوس نہ ہو کہ انسان اس سے بچ سکے، بس وسواس نفس کے اندر وہ پوشیدہ القاع ہے جو خفیہ آواز کے ذریعے ہو، حتی تک کہ اسے وہ شخص بھی نہ سن سکے جس کی طرف اسے القاع کیا جا رہا ہے، یا پھر بغیر آواز کے، جس طرح کہ شیطان بندوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بس جب انسان کے دل میں کوئی وسوسہ جگہ پالے تو عقل بھی اسی کے مطابق سوچنے اور سمجھنے لگتی ہے، اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے گویا کہ عقل مسحور ہو کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہے۔ امام ابن کمیم رحمۃ اللہ نے اس صورتحال کو یوں بیان کیا ہے، شیطان کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ عقل پر جادو کرتا ہے، حتی تک کہ اسے اپنے جال میں پوری طرح پھانس لیتا ہے، پھر اس کے جادو سے کوئی سلامت نہیں رہتا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سلامتی دینا چاہے، پھر وہ اس کے لیے ان افعال کو خوشنما بنا دیتا ہے جو کہ اس کے لیے مضر ہوں، یہاں تک کہ وہ شخص ان کاموں کے متعلق یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ یہی سب سے بڑا نفع بخش کام ہے، اور ان کاموں سے نفرت کرنے لگتا ہے جو حقیقت میں
اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہوتے ہیں، مگر وہ ان کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے اور انسان کو کس قدر اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو شیطان سے محفوظ رکھے اور وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے شیطان بھاگتا ہے۔ آمین۔